السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ حضرات محترم، ہماری مسلسل نشستیں چل رہی ہیں سوالات اور جوابات کے اوپر کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں ان سوالات کی روشنی میں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو بغیر کسی تمہید کے جو پہلے سوالات ہو چکے میں انہیں نہیں چھیڑتا، وقت بھی بہت ہو چکا ہے۔ سوالات کی دنیا میں ایک سوال یہ ہے حضرات محترم، آپ کی زندگی سے کیا چیز پھیل رہی ہے؟ برائی پھیل رہی ہے یا بھلائی پھیل رہی ہے؟ میرے سمیت ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ آپ کی زندگی سے کیا چیز پھیل رہی ہے، برائی یا بھلائی؟ آپ کی زندگی سے کیا سیکھا جا رہا ہے، نیکی یا بدی؟ ٹھیک ہے نا، کہ آپ کی زندگی سے کیا سیکھا جا رہا ہے، کیونکہ یہی دو چیزیں ہیں، میری اور آپ کی زندگی سے نیکی سیکھی جائے گی یا بدی سیکھی جائے گی، برائی سیکھی جائے گی یا بھلائی سیکھی جائے گی، یا دونوں کام ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، یا کوئی نہ کوئی کام تو بہرحال ضرور ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں نیکی نہیں ہے تو نیکی کا آغاز کر دیں، اور اگر نیکی ہے اس نیکی کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں، متعدی کر دیں۔ کہتے ہیں نا متعدی بیماری ہے، متعدی کا لفظ ہوتا ہے ایک چیز کا تجاوز کر جانا۔ آپ اپنی نیکی کو متعدی بنا دیں، وہ آپ کی نیکی آپ کی ذات تک محدود نہ ہو، آپ کے گرد و پیش میں، آپ کے دائرۂ اثر میں گھوم پڑے۔ لا الہ الا اللہ۔ اگر آپ کی زندگی میں گناہ نہیں ہے تو شکر کریں، اور اگر گناہ ہے، اگر گناہ ہے تو پھر اس گناہ کو گٹانے کی کوشش کریں، غیر متعدی کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کا گناہ آپ کی ذات سے باہر نہ جائے، پھر آہستہ آہستہ اس کو مٹانے کی کوشش کریں، گھٹاتے جائیں، غیر متعدی کرتے جائیں، اور آہستہ آہستہ اللہ کی توفیق سے فنا کرتے چلے جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیکی متعدی ہونی چاہیے، آپ کی ذات تک نہ رہے، آگے بڑھے، پھیلتی چلی جائے۔ آپ کا گناہ غیر متعدی ہونا چاہیے، ہے تو آپ کی ذات تک رہے، آگے نہ جائے، چھپ جائے، پھر گٹ جائے، پھر آہستہ آہستہ فنا ہو جائے۔ کام کو دونوں طرف سے اٹھائیں، کام کو دونوں طرف سے اٹھائیں، ایک طرف سے بڑھانا شروع کر دیں، دوسری طرف سے گھٹانا شروع کر دیں۔ کام دونوں طرف سے اٹھنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے حضرات محترم، آسان ترین نیکی کا آغاز کریں، آسان ترین نیکی کو شروع کرتے چلے جائیں، بڑھاتے چلے جائیں، متعدی کرتے چلے جائیں،
اور دوسری طرف سے آسان ترین گناہ کو گھٹاتے چلے جائیں، غیر متعدی کرتے چلے جائیں، اپنی ذات تک محدود کرتے چلے جائیں، اور پھر اپنی ذات سے بھی اس کو کھرچ ڈالیں۔ کل اللہ کے میزان میں میرے اور آپ کے اعمال تولیں، اس سے پہلے آج ہی اپنا میزان خود مقرر کر کے خود کو تولنا شروع کر دیں۔ اللہ تولنے پہ آ جائے پھر کچھ بھی نہیں بچتا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس لیے حضرات محترم اپنا میزان خود قائم کر کے اپنا تجزیہ کریں۔ دیکھیں آپ کے تعلقات کا دائرہ کیا ہے۔ ہر شخص بڑا ہو کے چھوٹا ہو، جاہل ہو کے ان پڑھ ہو یا بہت پڑھا لکھا ہو، اس کے تعلقات ہوتے ہیں۔ ہر شخص تجزیہ کرے کہ اس کے تعلقات کا دائرہ کیا ہے، اس کے اثر اور اثرات کا دائرہ کیا ہے، اس کے عمل اور کام کا دائرہ کیا ہے۔ پھر اپنے دائرہ تعلقات میں، دائرہ اثر میں، دائرہ عمل میں یہ دیکھیں آپ اور آپ کی زندگی سے کیا چیز پھیل رہی ہے، آپ کی زندگی سے کون سی چیز سیکھی جا رہی ہے، آپ کی زندگی سے آپ کے دائرہ تعلقات میں، دائرہ اثر میں، دائرہ عمل میں کون سا پیغام نشر ہو رہا ہے، آپ کی زندگی سے کون سا پیغام نشر ہو رہا ہے، کون سی چیز مرتب ہو رہی ہے، نیکی یا بدی، برائی یا بھلائی، امانت یا خیانت، انسانیت یا حیوانیت، شرافت، متانت، امانت، شجاعت، امامت، صداقت، یا بالکل اس کے برعکس کیا چیز پھیل رہی ہے۔ بطور باپ آپ کیسے ہیں، بطور ماں آپ کیسی ہیں، بطور استاد آپ کیسے ہیں، بطور شاگرد آپ کیسے ہیں، بطور بیٹا آپ کیسے ہیں، بطور بیٹی آپ کیسی ہیں، بطور بھائی آپ کیسے ہیں۔ بہنوں کی جائیداد ہڑپ تو نہیں کی؟ نہیں جی نہیں، وہ بہن نے مجھے معاف کر دیا تھا، اب میں اس پہ نہیں جاتا، میں تو آج اصولی باتیں کر رہا ہوں۔ کبھی سنا بھائی نے بہن کو معاف کر دیا؟ یہ ون وے ٹریفک کیوں ہے؟ کبھی سوچا بطور بھائی آپ کیسے ہیں؟ بہن بھائی کو معاف کر دے نا، بھائی فوراً اسٹامپ پیپر لے آتا ہے، یہ لو لکھو، 50 سال سے بھائی نے میراث نہیں دی ہوتی، بہن اسٹامپ نہیں مانگتی۔ کیا یار، خدا کی قسم رونا آتا ہے۔ بہن 50 سال بعد کہتی نا اچھا بھائی میں معاف کر دیتی ہوں، بھائی دیر ہی نہیں لگاتا، اسٹامپ پیپر اٹھا کے لے آتا ہے، لکھو۔ اور 50 سال سے جائیداد نہیں دی ہوتی، بہن خاموش بیٹھی ہوتی ہے۔ بطور بھائی آپ کیسے ہیں؟ آپ عالم ہیں کہ جاہل ہیں، جو بھی ہیں، بطور بھائی آپ کیسے ہیں؟ آپ بہت تقویدار ہیں کہ جاہل ہیں، الگ بات ہے، بطور بھائی آپ کیسے ہیں؟ بطور بہن آپ کیسی ہیں؟ بطور ساس آپ کیسی ہیں؟ بطور بہو آپ کیسی ہیں؟ بطور کولیگ آپ کیسے ہیں؟ بطور پارٹنر اور شراکت دار آپ کیسے ہیں؟ بطور امام خطیب مقتدی آپ کیسے ہیں؟ بطور وکیل موکل قاضی آپ کیسے ہیں؟ بطور منصف اور مصنف آپ کیسے ہیں؟ آپ ماتحت ہو تو کیسے ہوتے ہیں؟ آپ کسی کے اوپر آ جائیں تو آپ کیسے ہوتے ہیں؟ بطور انسان آپ کیسے ہیں؟ بطور مسلمان آپ کیسے ہیں؟ جانوروں میں بہترین جانور انسان ہے، اور انسانوں میں بہترین انسان مسلمان ہے۔ یہ ہے انسان اور مسلمان میں فرق، بڑا فرق ہے۔ جانوروں میں بہترین جانور انسان ہے، اور انسانوں میں بہترین انسان مسلمان ہے۔
ہر مسلمان اچھا انسان ہوتا ہے، ہر انسان مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، خیر یہ منطق کی بات ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو حضرات محترم دیکھیں، اپنا تجزیہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ایمان والو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، ہم وقت یہ دیکھا کرو کل کے لیے کیا سامان تم نے مہیا کر رکھا ہے. اپنے آنے والی زندگی کے لیے، فیوچر کے لیے، جو حقیقی فیوچر ہے، جہاں ناکامی ہمیش کی ناکامی، جہاں کامیابی ہمیش کی کامیابی، اس کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ کون سے اعمال تیار کیے ہیں؟ آپ کے دائرہ تعلقات ہے، آپ کا دائرہ اثر ہے، آپ کا دائرہ عمل ہے. ان تمام دائروں میں آپ کی زندگی سے کون سا پیغام نشر ہو رہا ہے؟ مشہور ہے نا، ڈاکٹر کے جیب میں پیسے چلے جائیں واپس نہیں آتے، وکیل کے جیب میں پیسے چلے جائیں واپس نہیں آتے. اب میں ان جزیات میں نہیں جاؤں گا، کلیات کی میں اصولی موٹی موٹی باتیں کروں گا، کیونکہ آج تھوڑا سا آگے جانا ہے. میں تو چاہ رہا تھا کہ گزشتہ جو میں اس موضوعات کو ختم کروں بہت کچھ، کیونکہ یہاں بعض سوال ایسے ہیں کہ خود سوال پوری نشست کا تقاضا کرتا ہے. جیسے دینی بصیرت کی کم فہمی، کم دین میں جو کج فہمی ہوتی، کم فہمی ہوتی ہے، اس پر مستقل انشاءاللہ کبھی بات ہوگی، کیونکہ بڑا ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس حوالے سے. تو بعض سوالات ایسے ہیں کہ خود مستقل نشست کا تقاضا کرتے ہیں، اور بعض سوالات کو میں جلدی سے گزار دیتا ہوں. تو یہ سوال آج اتنا کافی ہے، میرے سمیت ہر بندہ سوچ لے اس کی زندگی سے کیا چیز پھیل رہی ہے، اس کی زندگی سے کیا چیز سیکھی جا رہی ہے. لا الہ الا اللہ، یہ جائزہ لیں. آگے چلتے ہیں، ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں. لا الہ الا اللہ، آپ کے دوست احباب کس کیٹیگری کے ہیں؟ ہر بندہ عالم ہو، جاہل ہو، تقویدار ہو، غیر متقی ہو، پڑھا لکھا ہو، مشہور ہو، غیر مشہور ہو، کسی بھی کیٹیگری کا ہو، اس کے دوست ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، اس کے تعلق دار ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں. سوال یہ آپ کے دوست احباب کس کیٹیگری کے ہیں؟ رشتہ داروں میں آپ کا بس نہیں چلتا، اچھا ہے برا ہے آپ کا رشتہ ہے. دوست احباب میں آپ کا بس چلتا ہے. آپ کے دوست احباب کس کیٹیگری کے ہیں؟ آپ اپنی دوستی اور تعلق میں کس چیز کو سامنے رکھتے ہیں؟ آپ کی دوستی، آپ کا تعلق کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ دین کی بنیاد پر، ذاتی مفاد کی بنیاد پر، یا محض دنیا داری کی بنیاد پر؟ آپ جس سطح کے ہیں اسی سطح کے لوگوں سے آپ میل جوڑ رکھنا چاہتے ہیں، بس ایک دنیا داری ہے، آپ کو کوئی ذاتی مفاد بھی نہیں، لیکن بس ایک دنیا داری ہے. آپ کہتے ہیں یا میرے فلاں سے تعلق بنے، وہ میری سطح کا یا مجھ سے اونچا ہے. آپ یہ نہیں دیکھتے اچھا یا برا، بس کہتے ہیں بس میری سطح کا، میرے لیول کا، یا میرے کام آئے گا، یا مجھے اوپر کھینچ کے لے جائے گا، وہ میرے لیے سیڑھی بنے گا. تو آپ کے دوست احباب کس کیٹیگری کے ہیں؟ آپ تعلق کس بنیاد پہ بناتے ہیں؟ دین کی بنیاد پر، محض دنیا داری کی بنیاد پر، یا ذاتی مفاد کی بنیاد پر؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس پہ سوچیں.
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو حضرات محترم، میرے سمیت ہر بندہ یہ سوچے کہ اس کی دوستی کی بنیاد دین کی بنیاد پر ہے، محض دنیا داری کی بنیاد پر ہے، یا ذاتی مفاد کی بنیاد پر ہے۔ اور اس حوالے سے 3 حقیقتوں کو یاد رکھیے۔ زندگی میں آپ دوست بنا رہے ہوتے ہیں، دراصل آپ اپنے جنازے کی پہلی صف چن رہے ہوتے ہیں۔ زندگی میں آپ دوست بنا رہے ہوتے ہیں، در حقیقت آپ اپنے جنازے کی صف اول کو چن رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جیسا دوست ویسا جنازہ، جیسا دوست۔ پھر سنیے وکلاء، اچھی طرح سنیے، توہین رسالت کے مارے ہوئے لوگوں کو آپ آگے کرتے ہیں۔ آپ کے ایمان کو کچھ نہیں ہوتا یار، آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہے، اسے کوئی چیز ہٹ نہیں کرتی۔ جیسا دوست ویسا جنازہ، بس یہ یاد رکھیں۔ آپ زندگی میں دوست بناتے ہیں، در حقیقت آپ اپنے جنازے کی پہلی صف کو چن رہے ہوتے ہیں۔ آپ زندگی میں دوست بنا رہے ہوتے ہیں، در حقیقت آپ اپنی ترجیحات کا فیصلہ کن تعین کرنے جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کا رخ کس طرف کرنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ زندگی میں دوست بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت آپ اپنی ترجیحات کا، اپنی پریورٹیز کا فیصلہ کن تعین کرنے جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کی سمت کس طرف کرنی ہے، نیکی کی طرف، بدی کی طرف، بھلائی کی طرف، برائی کی طرف، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف، دین کی طرف یا محض دنیا داری کی طرف، کس طرف کرنی ہے آپ نے اپنا رخ کرنا کدھر ہے۔ اور تیسری حقیقت یہ یاد رکھیے، دوست کی دوستی ہر کام آسان کر دیتی ہے، چاہے وہ گناہ ہو چاہے وہ نیکی ہو، راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ سفر کٹھن ہو کہ آسان ہو، دوست کی دوستی اس کٹھن مرحلے کو آسان کر دیتی ہے۔ منزل اچھی ہو یا بری ہو، دوست کی دوستی اس منزل تک پہنچنے کو آسان کر دیتی ہے، پرکشش بنا دیتی ہے، پرکیف بنا دیتی ہے، پر رونق بنا دیتی ہے، پر مزہ بنا دیتی ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اپنے کس سفر کو، زندگی کے سفر کو، آپ نے کون سے سفر کو آسان بنانا ہے، اچھے سفر کو، برے سفر کو، نیکی کے سفر کو یا بدی کے سفر کو۔ اور یہ خالی فلسفیانہ باتیں نہیں ہیں، ہمارے نبی کی سیرت اس سے بھرپور بھری ہوئی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطائے نبوت سے پہلے محمد بن عبداللہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کے دوست تھے۔ عطائے نبوت ہوتی ہے، اعلان نبوت ہوتا ہے، محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ ٹھہرتے ہیں، بن جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد الرسول اللہ کے سب سے بہترین دوست ابو بکر، اعلان نبوت کے بعد محمد الرسول اللہ کے سب سے بہترین ساتھی، صحابی، مددگار اور یار غار اور صدیق اکبر بن جاتے ہیں۔ نبیوں میں بہترین نبی محمد الرسول اللہ ٹھہرتے ہیں، تو امتیوں میں سب سے بہترین امتی ابو بکر ٹھہرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، نبیوں میں بہترین نبی محمد الرسول اللہ ٹھہرتے ہیں، امتیوں میں سب سے بہترین امتی ابو بکر ٹھہرتے ہیں۔ اور پھر اس دوستی نے سارے کٹھن مراحل آسان کر دیے، یہ دوستی سارے کٹھن مراحل کو آسان کر دیتی ہے۔ ابلاغ کا مسئلہ ہو، انفاق کا مسئلہ ہو،
دین کو پہنچانے کا مسئلہ ہو، دین پر خرچ کرنے کا مسئلہ ہو، ہجرت کا مسئلہ ہو یا نصرت کا مسئلہ ہو، رشتے توڑنے کا مسئلہ ہو، رشتے جوڑنے کا مسئلہ ہو، قربان کرنے کا مسئلہ ہو، خود قربان ہو جانے کا مسئلہ ہو، اس دوستی نے ابو بکر پہ وہ چیزیں آسان کر دیں۔ ابو بکر اپنا مال بھی لٹاتے چلے گئے، جان بھی لٹاتے چلے گئے، سب کچھ لٹاتے چلے گئے۔ ابو بکر کے لیے یہ لٹانا اتنا آسان ہوا، اتنا آسان ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہوئے فرما گئے ربا میں ہر ایک کے احسان اتار چکا، ابو بکر کے احسان میں نہیں اتار سکا، میں جا رہا ہوں یہ احسان اتارنا یا اللہ تیرے ذمہ۔ یہ ہے دوستی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس دوستی نے کتنے کٹھن مراحل آسان کر دیے، اپنی چھوٹی سی بیٹی نبی علیہ السلام کے عقد میں بھی دے دی، سب کچھ نچھاور کر دیا۔ ٹھیک، لا الہ الا اللہ۔ اور اس کے مقابلے میں کفار مکہ کے سرداروں کی دوستی کو دیکھ لیں، ایلیٹ کلاس کی دوستی نے، ایلیٹ کلاس کے دوستوں کی دوستی نے انہیں دین سے روک دیا، جہنم کے مشکل ترین مرحلے کو ان کے لیے آسان کر دیا، باوجود کہ نبی علیہ السلام کی ذات بھی موجود تھی، آپ کے معجزات کو بھی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور آپ کی ذات اور معجزات کو دیکھتے ہوئے آپ پر ایمان لانے والوں کی زندگیوں کے انقلاب کو بھی دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود ان کے دوستوں کی دوستی نے دین کے انکار کو آسان بنا دیا، جہنم جانے کو آسان بنا دیا، رسول اللہ پہ ظلم و ستم ڈھانے کو آسان بنا دیا، ہمیشہ کے لیے جہنم جانے کو آسان بنا دیا، اتنا آسان بنا دیا، اتنا آسان بنا دیا کہ قرآن نے ان کا کفریہ قول نقل کیا ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یا اللہ اگر یہ محمد سچ کہتا ہے ہم پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش کر دے یا کوئی اور دردناک عذاب لے آ، کیونکہ محمد تو نبی ہے نہیں، اگر ہوتا تو اوپر سے پتھروں کی بارش ہوتی، دردناک عذاب میں ہم چلے جاتے۔ ان کو اتنا یقین تھا، ان کی دوستی نے انہیں آنے ہی نہیں دیا، کوئی آنے کی کوشش کر لیتا تھا، دوست کو پکڑ کے سہارا دیتا تھا، نہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عتبہ سرداروں میں سے سردار، اس نے کہا یار، سردار بیٹھے ہوئے تھے، سرداروں کا مشورہ ہوا کہ یار ذرا اس بھتیجے کے پاس مجھے جانے دو، میں ذرا اس کو منانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سورہ حامیم سجدہ کی شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے، کبھی جا کے دیکھیں، مختصر آپ کو بتا رہا ہوں، کہا ذرا اس کے پاس مجھے جانے دو، میں جا کے اس کو منانے کی کوشش کرتا ہوں۔ عتبہ آتے ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں، کہا بھتیجے کیا بات ہے، کس چیز کی ضرورت ہے؟ خوبصورت لڑکی کی ضرورت ہے، مال و دولت کی ضرورت ہے، سرداری کی ضرورت ہے، بادشاہت کی ضرورت ہے؟ ہم تیار ہیں، یا کوئی بیماری لگی ہے ہم اس کا علاج بھی کروا دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ ساری باتیں بڑے حوصلے سے سنی، اس کے بعد حامیم سجدے کی تلاوت کرنی شروع کر دی، آپ سیدھے سجدے میں چلے گئے، اٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا میرا جواب آپ کے لیے یہی ہے۔ وہ اٹھ کے گیا، اس کا رنگ بدلا ہوا تھا، جب سرداروں نے دیکھا عتبہ جو چہرہ لے کے گیا تھا وہ چہرہ لے کے واپس نہیں آ رہا، کہا عتبہ تجھ پہ جادو چل گیا، تیرا چہرہ بدل چکا ہے، تو جو چہرہ لے کے گیا تھا وہ لے کے نہیں آیا۔ اس نے عتبہ نے آ کے کہا اللہ کے بندو، یہ شاعری نہیں، یہ ساحری نہیں، یہ کہانت نہیں، میں ایسا کلام سن کے آیا ہوں، یہ کلام غالب ہو کے رہے گا، اس بندے کو چھیڑو نا۔ کہا عتبہ تجھ پر جادو چل گیا۔ عتبہ متاثر ہونے کے باوجود، اعتراف کے باوجود، دوستوں کی دوستی کی بھنور میں پھنس گیا، نہیں آ سکا۔ دوست کی دوستی گناہ کو آسان کر دیتی ہے، نیکی کو آسان کر دیتی ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے، آپ نے کس چیز کی آسانی آپ کو چاہیے۔ اس لیے اچھے دوست کے نخرے بھی برداشت کیا کریں، ان کی ڈانٹ ڈپٹ بھی برداشت کر لیا کریں، نہیں ملیں گے آپ کو، برے دوست بڑے مل جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا دوست ہاتھ چھڑائے تو اس کو پکڑ لیا کریں، کسی نہ کسی طرح اس کو راضی کر لیا کریں۔ اچھے دوستوں کی وجہ سے مشکل ترین کام آسان ہو جاتے ہیں، چاہے وہ مشکل ترین کام نیکی کے ہوں یا گناہ کے ہوں۔ اب یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم نے کیسے دوست چننے ہیں۔ بندہ سگریٹ کے دھوئیں سے بھی چکرانے لگتا ہے، ایسا معصوم ہوتا ہے،
لیکن دوست کی دوستی ایسا برا وقت اس پہ لے آتی ہے کہ پھر شراب کی جام ٹکرانے لگتے ہیں، پھر سر بھی نہیں چکراتا، کیونکہ بڑی کوالٹی کی شراب پیتے ہیں دوست مل کے، سر بھی نہیں چکراتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی وہی بندہ جو سگریٹ کے الحمدللہ میں سگریٹ کے دھوئیں کو برداشت آج بھی نہیں کر سکتا، میرا سر چکرانے لگتا، شکر ہے میرے مولا کا، اور یہ میرا کوئی کمال نہیں، اول اللہ کی رحمت، بعد والدین کی محنت، برداشت ہی نہیں ہوتی اسموکنگ، کوئی قریب بیٹھا ہو میرا سر چکرانے لگتا ہے، نہ نسوار برداشت ہوتی ہے نہ سگریٹ برداشت ہوتی ہے۔ لوگوں نے تو اپنے حلیے بھی بگاڑے ہوتے، بعض لوگ یہاں نسوار رکھتے ہیں ایسے کر کے، کبھی کبھی میرا جی چاہتا میں اپنوں کو کہہ دوں ذرا جا کے شیشے میں تھوڑا سا دیکھ لیا کرے، واللہ حلیے بدل جاتا ہے، شکل تبدیل، اچھی نہیں لگتی شکل، اور جو بھی نسوار یہاں رکھتے ہیں نا ان کی شکل ایک جیسی ہو جاتی ہے، کوئی بھی چاہے خوبصورت ہو بدصورت ہو، کوئی نسوار ایسے ہی یہاں رکھتے ہیں نا تو آپ دیکھیں ان کی شکل ایک جیسی ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دوستی، ایک بندہ ہوتا ہے گناہ کے دلدل میں پھنسا ہوتا ہے، اچانک کوئی اس کو اجنبی ٹکرتا ہے، اس اجنبی کی کوئی ادا اس کو اچھی لگتی ہے، بلی لگنے لگتی ہے، وہ دلدل میں پھنسا ہوا بندہ قریب سے قریب آنے لگتا ہے، قریب سے قریب آنے لگتا ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے، وہ دلدل کے میں پھنسا ہوا بندہ، گناہ کے اندر اٹا ہوا بندہ، اس کو اپنے اس دلدل سے نفرت ہونے لگتی ہے، اپنے گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے، وہ دوست کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، دوست اس کو اس دلدل سے باہر لے آتا ہے، اس کی کائنات ہی بدل جاتی ہے۔ یہ سب دوست کی دوستی کی وجہ سے۔ مجھے بعض دوست بہت یاد آتے ہیں اپنے، ابھی پاکستان ہے نا جو یہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ غیروں کی خدمت کے لیے باہر چلا جاتا ہے۔ میں نے اپنے ایک بڑے عزیز ترین دوست کو ایئرپورٹ پہ رخصت کرتے ہوئے کہا یار خدا کے لیے واپس آ جانا، لیکن نہیں آیا، شادی بھی اس نے وہاں کری، گوگل کا ہو کے رہ گیا، اور یونیورسٹی کا ٹاپر، اس نے ریکارڈ توڑا تھا اور آج تک اس کا ریکارڈ نہیں ٹوٹا، لوگ مرتے تھے اس کے ساتھ دوستی کے لیے، اور الحمدللہ وہ میرا بہترین ساتھی تھا۔ باہر ہے، کبھی کبھی رونا آتا ہے مجھے جب یاد آتا ہے، اس کی بعض باتیں مجھے نہیں بھولتی، حالانکہ وہ لوگ مجھ سے دین سیکھتے تھے، اللہ نے مجھے ان ذریعہ بنایا ہوا تھا، لیکن کمال کے دوست تھے، میں چکنا رہتا تھا۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ایک دن وہ یوٹی میں ان کے والد پروفیسر تھے، بعد میں یونیورسٹی کے وی سی بھی بنے، ریٹائر ہوئے۔ میں جب جاتا وہ مجھے سی آف کرنے کے لیے میرے گھر تک یا آدھے راستے تک آ جاتے تھے۔ میں یوٹی گیا ہوا تھا معمول کے مطابق، وہ مجھے سی آف کرنے کے لیے واپس آ رہے تھے۔ آج تک مجھے وہ راستہ بھی یاد ہے، وہ گلی بھی یاد ہے، وہ جگہ بھی یاد ہے۔ میں نے باتوں باتوں میں بازار حسن کا نام لیا، جو اس کا رف نام ہے ہیرا منڈی، اور کوئی برا واقعہ سناتے ہوئے نہیں، طریقے سے کوئی بات کرتے ہوئے میں نے ہیرا منڈی کا لفظ استعمال کیا، وہ چکنا ہو گیا، اور اس نے میرا احترام بھی پورا رکھا۔ اللہ خوش رکھے، اس کی مجھے شروع سے عادت ہے، اس لیے میرے ساتھی برداشت کر لیا کریں۔ بعض ساتھی سمجھتے ہوں گے کہ کوئی تکبر ہے، نہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ میں تکبر سے معافی، لیکن ایک ہوتا ہے بچپن میں دوست ہی الحمدللہ ایسے ملے ہوتے ہیں تو بندہ پھر اسی لیول پہ بات سوچ رہا ہوتا ہے۔ اس نے میری شاید بات مکمل ہونے دی اور نظریں اس کی جھکی ہوئی تھی۔ اس نے کہا خلیق بھائی آپ کے منہ سے یہ لفظ اچھا نہیں لگا۔ میں آج بھی سوچتا ہوں، مجھے رونا آتا ہے۔ میں اس کو صفائیاں دیتے رہ گیا کہ میں نے کسی غلط مقصد کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن مجھے پسینہ آ گیا، مجھے شرم آئی۔ میرا وہ دوست جس سے میں دین سکھاتا ہوں، اور میں نے کوئی مثال دیتے اس سے بات کی اور میں نے ہیرا منڈی کا لفظ استعمال کیا، تو اس نے مجھے بڑے طریقے سے میری بات مکمل ہونے دی اور نظریں نیچے کر کے کہا خلیق بھائی آپ کے منہ سے یہ لفظ اچھا نہیں لگا۔ ایسے دوست ہو تو بندہ ٹریک پہ نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ ایک میرا دوست ہے یہاں ڈاکٹر کنگ ایڈورڈ میں پڑھتا تھا، وہ بھی امریکہ چلا گیا، بہت لائق۔ اسی طرح کوئی ایسی بات ہوئی، میں نے کوئی بات کی تو اس کو 3-4 ہفتے 5-6 ہفتے گزر گئے، وہ بار بار مجھے کہے جی میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں کہا کرو، پھر اس کے آنکھوں میں ایسا پانی آ جائے بات نہ کرے، اور میں کہا یار کرو، کیا فرق پڑتا ہے، میں نے ایک بات کرنی ہے۔ میں اچھا میں وہاں آ کے کروں گا۔ میرے پاس آیا، مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا، مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا، اور پھر بات کرتے کرتے کہا اس دن آپ نے یہ بات کہی تھی مجھے اچھی نہیں لگی۔
اللہ اکبر، یہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے. اچھے دوست آپ کو ٹریک پہ رکھتے ہیں، ادھر ادھر ہونے نہیں دیتے. یہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے. اور اللہ کی رحمت کے بعد میں اپنے والد کا جتنا احسان مانوں کم ہے. میرے والد نے دوستوں کی دوستی کے حوالے سے میری جیب کو بھی کھلا رکھا، الحمدللہ اپنی استطاعت کے مطابق میری جیب کو بھی کھلا رکھا. لا الہ الا اللہ. اور بڑے غیر محسوس طریقے سے میرے دوستوں پر بھی نظر رکھی. یہ نہیں کہ مجھے پنجرے میں بند کر دیا، نہ، آزادی دے رکھی، لیکن میرے دوستوں پہ نظر رکھی. جہاں ضرورت پڑی ایک اد دفعہ رہنمائی بھی کر دی. مجھے ایک دفعہ کہہ دیے فلاں کے گھر نہ جانا. بس یوٹی جاتے ہوئے سیر کرتے ہوئے مجھے انہوں نے دیکھ لیا کہ میں کوٹھی میں ایک باغ میں کھیل رہا ہوں دوست کے ساتھ. کہا یہ کون ہے؟ میں نے بتا دیا. کس کا بیٹا ہے؟ میں نے بتا دیا. بس مجھے اتنا کہا ٹھیک ہے، بس گھر نہ جانا. اب کوئی اور معاملہ تھا جس معاملے کا مجھے پتا 5-10 سال بعد چلا، اسے پہلے نہیں. دوست بہت اچھا تھا، یہ نہیں کہ برا تھا. اتنا کہا ابو نے، الحمدللہ ان کو اعتبار بھی تھا میرے پر. کہا بس نہ جانا. اسی طرح ایک دفعہ مجھے کہا، وہ لگتا ہے مجھے کسی نے شکایت کی تھی والد صاحب کو. ایک دفعہ مجھے کہا بیٹا میں کیا دیکھتا ہوں، تمہارے سارے دوست ایک خاص کیٹیگری کے ہیں. وہ آگے سارے ممی ڈیڈی برگر کلاس میرے دوستوں کی تھی بچپن سے ہی. وہ تھی ایسی کلاس ساری مکمل. کہ میں کیا دیکھتا ہوں، یہ خاص کیٹیگری کے ہی سارے تمہارے دوست ہیں. تو میں نے ابو کو بڑے اعتماد سے جواب میں کہا ابو جان الحمدللہ یہ سارے نمازی ہیں، یہ سب اللہ کے شکر نماز پڑھتے ہیں، میرے درس میں بیٹھتے ہیں. میں زمانہ طالب علمی سے ہی اپنے دوستوں کے گھروں میں درس دیا کرتا تھا بیٹھ کے. اور جب میں کالونی سے اٹھ کے جب مسجد میں آتا تھا تو پورے کالونی کے ٹیچرز کو، پروفیسرز کو پتہ چل جاتا تھا کہ آج خلیق آیا ہوا ہے. ایک پروفیسر کے بچوں کی لائن لگی ہوئی تھی، نماز لائن لگی ہوتی تھی، ایک پورا مجمع آتا تھا. میں کہ جی الحمدللہ یہ سب نماز پڑھتے ہیں. تو والد صاحب نے برجستہ آگے سے کہا بہت اچھی بات، پھر ٹھیک ہے. کہا پھر ٹھیک ہے. دوست کی دوستی آپ کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، دوست کی دوستی آپ کو جہنم پہنچا دیتی ہے، دوست کی دوستی آپ کو جنت پہنچا دیتی ہے. دوست کی دوستی ابو بکر کو خلیفہ اول بنا دیتی ہے، ابو قحافہ کے بیٹے کو سب سے بہترین امتی بنا دیتی ہے، نبیوں کے بعد سب سے بڑے درجے پر پہنچا دیتی ہے. دوست کی دوستی عتبے کو جہنم پہنچا دیتی ہے، ابو جہل کو اسفل السافلین میں پہنچا دیتی ہے. دوست کی دوستی آسان نہیں. اس لیے وہی سوال دہراتا ہوں، آپ کے دوست کس کیٹیگری کے ہیں؟ آپ نے دوستی کرتے ہوئے کن بنیادوں کو سامنے رکھا ہے؟ بس لا الہ الا اللہ. یہ نہ ہو قیامت کا دن ہو پھر ہائے وائے کریں یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہائے میری کمبختی، ہائے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، آج یہ میرا انجام نہ ہوتا. 19ویں سپارے کا پہلا رکوع جا کے پڑھ لیے. دوست کی دوستی آسان نہیں ہوتی. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں رسول کے راستے کو اپنا لیتا، آج میرا انجام بد نہ ہوتا. اسی طرح سورہ صافات کے اندر ہے، جنتی جنت میں ہوگا، کہے گا میرا ایک دوست تھا مجھے ورغلانے کی کوشش کرتا تھا، کہتا تھا یار تم جیسا ذہین بندہ بھی جنت جہنم پہ یقین رکھتا ہے. جا کے پڑھیں، یقول ائنک لمن المصدقین، تم جیسا جینیس بندہ بھی تصدیق کرتا ہے کہ جزا اور سزا کا دن ہوگا. میرے دوست نے مجھے ورغلانے کی بڑی کوشش کی، اللہ نے مجھے بچا لیا. آجو میں تمہیں اپنا دوست دکھاتا ہوں. وہ جان کے دیکھیں گے اس کا دوست جہنم کی بیچو بیچ ہوگا. جائیں سورہ صافات پڑھیں. آپ کا بچہ کسی بڑے نام نہاد بڑوں کی کسی بچے سے دوستی کر لے تو آپ بڑا فخر کرتے ہیں. فکر کیا کریں کہ آپ کے دوست آپ کے بچوں کی دوستی کس کیٹیگری، کس کماش کے لوگوں کے ساتھ ہے. اپنا کردار اتنا بلند رکھیں آپ کا بچہ آپ کی مانتے ہوئے فخر محسوس کرے. اپنے بچوں کو اپنے سے دور نہ کیا کریں، قریب رکھا کریں. دوست نہ بنے، باپ بنے. یہ دوستی کا لفظ بڑا عجیب ہے، کبھی بات کروں گا. پھر باپ اور بیٹے میں ایک فاصلہ بھی ہوتا ہے، فاصلے مٹائے بھی جاتے ہیں، فاصلے رکھے بھی جاتے ہیں. یہ بڑا عجیب نازک رشتہ ہوتا ہے.
لا الہ الا اللہ واللہ. آگے چلتے ہیں ایک اور سوال کی طرف. آپ وراثت میں کیا چھوڑے جا رہے ہیں؟ میرے سمیت ہر بندہ دیکھ لے, آپ وراثت میں کیا چھوڑے جا رہے ہیں. اس کو میں مختصر کروں گا, کیوں اگلا سوال تھوڑا سا لمبا ہے. آپ وراثت میں کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیوں بچہ پیدا ہونے کے بعد جتنا وقت گزرتا ہے وہ موت کے ہی قریب ہوتے چلا جاتا ہے. جتنے مرضی سالگرہ منائیں, وہ تو سال پہ گرہ لگ رہی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ موت کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب اللہ کو پتا ہے کہ کب اس کی موت آنی ہے. سوال یہ ہے کہ آپ وراثت میں کیا چھوڑے جا رہے ہیں؟ فوراً میرے سمیت اور آپ کے سمیت ہر ذہن میں ہوگا, یار 2-3 کوٹھی ہیں, 3-4 گاڑی ہیں, 3-4 پلاٹ ہیں, چلیں گزارا ہو جائے گا, 2-3 بچی ہیں, 2 کی شادی کر دی, ایک انشاءاللہ وہ بھی شادی ہو جائے گی, پھر سارے فریضے میں نے الحمدللہ ادا کر دی. ان میں سے تو کوئی بھی تو ایک بھی فریضہ نہیں ہے. ہاں آپ کے ہوتے ہوئے آپ زندہ ہیں تو پھر یہ چیزیں ہیں تو ضرور پھر آپ کی ذمہ داری آتی ہے, آپ بیٹی کی بھی شادی کر دیں, بیٹی کی بھی کر دیں, بیٹوں کی بھی کر دیں, سب کر دیں. لیکن آپ نے کرنے کی کوشش کی, نہیں ہوا تو آپ سے پوچھ نہیں ہوگی. لیکن ایک وراثت کے بارے میں آپ سے ضرور پوچھ ہوگی. آپ نے تربیت کی تھی اپنے بچوں کی؟ نمازی بنایا تھا؟ تقویدار بنانے کی کوشش کی تھی؟ برے دوستوں سے روکا تھا؟ بری ہم نشینی سے روکا تھا؟ بری درسگاہوں سے روکا تھا؟ نام نہاد کی برینڈ کی بڑی بڑی درسگاہیں, لیکن ایک نمبر کی بدتمیز درسگاہیں ہیں جہاں اخلاق اور حیا اور عقائد کے جنازے نکل رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا خواتین کیا کر رہی ہیں. اور کل رات میں نے ٹی وی پروگرام میں شرکت کرنی تھی تو تھوڑا سا میں نے نیٹ پہ جا کے سرچ کی, تو جس میں میرا جسم میری مرضی والے جتنے بھی سلوگن ہیں وہ میں نے نکالے. میں نے کہا تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں کیا ہے کیا نہیں, کیونکہ میڈیا کے اوپر بھی بڑے سخت سوالات ہوتے ہیں. میں نے ایک بچی کو دیکھا تو میں نے پہچانا, میں نے کہا یہ تو میری اسٹوڈنٹ لگتی ہے. میں نے ذرا زوم کر کے دیکھا, میری اسٹوڈنٹ تھی. یعنی ان لوگوں کے ان نام نہاد مردانہ ہارمونز رکھنے والی زندگی کی ناکام عورتوں نے ہماری بچیوں پر درسگاہوں پر بھی حملہ کیا ہوا ہے. یہ ایسا لباس پہن کے آتی ہے کہ بندہ سکھ کے ساتھ ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ بھی نہیں سکتا. تو یہ سوال اتنا ہی کافی ہے کیونکہ میں نے اگلے سوال کی طرف جانا. آپ وراثت میں کیا چھوڑے جا رہے ہیں؟ آپ نے بڑا بینک بیلنس چھوڑا, آپ نے گاڑیاں چھوڑی, آپ نے پلاٹ چھوڑے, بچے کو وراثت میں عہدہ دے کے چلے گئے, آپ کی وجہ سے آپ کا بچہ بڑے منصب کے اوپر آ گیا, الحمدللہ. لیکن آپ نے دین کی تربیت نہیں کی, آپ کی پکڑ ہوگی. یہ نہیں کہا جائے گا آپ کی وجہ سے آپ کا بچہ منصب پہ لگا, آپ کی وجہ سے آپ کے بچے کو دولت ملی. لیکن یہ پکڑ ضرور ہوگی تمہاری وجہ سے تمہاری اولاد کا بیڑا غرق ہوا, تمہاری وجہ سے تمہاری بیٹی کا بیڑا غرق ہوا, تمہاری وجہ سے تمہاری بیٹی کی حیا کے جنازے نکلے, تمہاری وجہ سے تمہارے بیٹے کا ذہن بدلا, تمہاری وجہ سے تمہارا بیٹا جہنم کا مستحق ہوا. تو جہنمی نہیں, تیری اولاد جہنمی, لیکن تیری اولاد کی وجہ سے اب تو بھی جہنم میں جائے گا. آسان ہے. ہم سمجھتی ہیں اولاد کے لیے 5 محلے کے مکان سے اٹھ کے 1 کنال کی کوٹھی بنا لی تو سارے فریضے ادا کر لیے. این خیال استو محال استو جنون. اس لیے ہر بندہ میرے سمیت فکر کرے وہ اپنی وراثت میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہے. سب سے بڑی وراثت دین کی وراثت ہے, اقدار کی وراثت ہے. اور خصوصاً آج کے ماحول میں جب حیا کے جنازے نکل رہے ہیں حقوق کے نام پہ, ایسے میں اپنی اولاد کو اپنے سینے سے لگا کے رکھے, ان کو باہر کی ایسی گندی ایڈز کی, تعفن کی, مردانہ ہارمونز رکھنے والی خواتین کی ہوا لگنے نہ دے, ورنہ کل ان کے جنازے نکلیں گے اور قبر کے اندر میرے اور آپ کے جنازے نکل رہے ہوں گے. لا الہ الا اللہ. اب سوال یہ, سوالات تو بہت تھے, آج کی نشست کے شاید آخری سوال ہو. سوال یہ ہے کہ آپ کی عورت آپ کے قابو میں ہے. عورت بیوی بھی ہو سکتی, ماں بھی ہو سکتی, بہن بھی ہو سکتی ہے, ساس بھی ہو سکتی, بہو بھی ہو سکتی ہے. لیکن سوال میرا آپ سے یہ ہے, آپ کی عورت آپ کے قابو میں ہے؟ جن کی شادیاں ہو گئی اللہ ان کو سنبھلنے کی توفیق دے. جو یہاں نوجوان بیٹھے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی, میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں خدا کے لیے شادی کا انتخاب طریقے سے کریں, ورنہ آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ صنف نازک اس طرح آپ کو نچائے گی, آپ کو پاگل کر کے رکھ دے گی. اس لیے اس کا انتخاب اللہ کے نبی کی نصیحت کے مطابق فاظفر بذات الدین,
فاظفر بذات الدین، دین والی کو لے کر اپنے آپ کو کامیاب بنا لے، بھلے وہ غریب ہو، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، وہ اس پڑھی لکھی سے اچھی ہے جو حیا اور اقدار کے جنازے نکال کے رکھ دے. لا الہ الا اللہ. سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی عورت آپ کے قابو میں ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت. میرے بندے جب تیرے اندر حیا کی موت واقع ہو جائے پھر تم نے جو کرنا کر لو، بچتے ہی کچھ نہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں. کیا مطلب؟ یہ عورتوں کی برائی بیان نہیں ہو رہی بلکہ شیطان کے داؤ پیچ بیان ہو رہے ہیں. شیطان مرد قابو نہ ہے تو شیطان مردوں کو عورتوں کی راستے، عورتوں کا جال بچھا کے قابو کرتا ہے. مرد کی ہنسی نہیں نکلتی، ہنسا تو چھوڑے، لیکن جیسے ہی اجنبی عورت کو دیکھتا ہے تو اس کے 32 دان نکھر کے بکھر کے نتھر کے سامنے آ جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ گھر کے اندر لڑ جگڑ کے آتا ہے، جیسے ہی آفس کے اندر ایک لڑکی بیٹھی ہوتی تھی اس سے بڑا بااخلاق کوئی نہیں ہوتا. چیمبر میں اپنی جونیئر کے سامنے اس سے بڑا بااخلاق کوئی نہیں ہوتا، گھر کے اندر اس سے بڑا بد اخلاق کوئی نہیں ہوتا. تو حضرات محترم سوال یہی ہے آپ کی عورت آپ کے قابو میں ہے یا نہیں؟ یہ مجھ سے بھی سوال ہے، آپ سے بھی سوال ہے، اور اسی پہ ہماری پوری زندگی کی عمارت استوار ہے یا بیڑا غرق ہے. ہماری عائلی زندگی پہ حملہ ہے، ہماری عائلی زندگی پہ حملہ ہے، ہماری خانگی زندگی پہ حملہ ہے، اور عائلی زندگی پر حملہ کرنے کے لیے دشمن نے ہماری عورتوں کا انتخاب کر رکھا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی بندی جلدی قابو آ جاتی ہے، یہ نتائج سے بے پرواہ ہو جاتی ہے، یہ جذباتی ہوتی ہے. اسی وجہ سے اللہ نے طلاق کا حق مرد کو نہیں دیا، عورت کو نہیں دیا ہوا، ورنہ ہم سب کی چھٹی ہوئی ہوتی ہے اس وقت. لا الہ الا اللہ. اللہ بندے کی فطرت کو دیکھ کر اس کے سپرد کوئی چیزیں کرتے ہیں. اللہ نے جن جن چیزوں کے بارے میں بنیاد رکھی معاشرتی زندگی کی، یہ نام و نہاد حقوق کی تنظیمیں ایک ایک کو اکھاڑتی جا رہی ہیں. الرجال قوامون، عورت کفیل ہیں، قوام ہیں، ریاست گھر کی ریاست کے سربراہ ہیں، ان کو کھیل رہے ہیں نا، ہم شانہ بشانہ برابر ہیں. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ کہتے ہیں میں ہوں فضیلت دینے والا، وہ کہتے ہیں تم کون ہو فضیلت دینے والے؟ اللہ کہتے ہیں وبما انفقوا من اموالہم، ہم نے عورت کو ڈیپینڈنٹ بنایا، انڈیپینڈنٹ نہیں بنایا. ہم نے اس کو مرد کے سہارے کا محتاج بنا دیا. وہ کہتے ہیں میں مرد کے سہارے کا محتاج کیوں بنوں، میں خود کماؤں. گھر کے اندر وہ اگر کام کرے تو نوکر کہتی ہو، باہر وہ سروس پرووائڈ کر رہی ہے. اب میں موقع نہیں اس پہ بات کرنے کا، صرف آگے آگے جا رہا ہوں. فالصالحات، نیک عورتیں، آج نیک عورتوں کو نیک رہنے نہیں دیا جا رہا. قانتات، اپنے شوہروں کی تابعدار ہوتی ہیں. وہ کہتی نہیں تم تابعداری کہاں، تمہارا موزہ کہاں ہے، مجھے کیا معلوم. یہ سلوگن ہے جی. میں تو کہتا ہوں موزہ کی جگہ موزر ہونا چاہیے. تمہارا موزر کہاں ہے مجھے کیا معلوم. پھر اس کو اس کی ہوش ٹھکانے آئے گی. موزے کی جگہ موزر ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ. حافظات للغیب، اور شوہر گھر پہ نہیں ہوتا لیکن اس کی عزت کی امانت کی حفاظت کر رہی ہوتی ہیں. اس پر بھی حملہ. کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی. کتنا گھٹیا اور غلیظ ترین یہ جملہ ہے، میرا جسم میری مرضی. اب جب معاشرے نے ان کو پر یلغار کر دیا الحمدللہ، تو کہتے نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ میرا جسم میرا مرضی، میری مرضی کا مطلب، اب وہ مطلب اور بیان کرتے ہیں، لیکن نٹ سارا بھرا ہوا ہے. میرا جسم میری مرضی کا مطلب کیا ہے؟ نٹ سارا بھرا ہوا. آج بھی رات میرے ساتھ پروگرام ہوا، میں ممبر پہ وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا جو خاتون نے ایک لفظ استعمال کیا. میں چاہتا ہوں بتاؤں لیکن پھر فتویٰ لگے گا، میں بتاؤں گا نہیں. آپ ریکارڈنگ سن لیں، آپ کو پتا چلے گا کہ ایک خاتون یعنی ایک مرد وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا جو اس نے استعمال کیا میرا جسم میری مرضی کی تشریح کرتے ہوئے. لا الہ الا اللہ. اب اس نے کور کرنے کی کوشش کی ہمارا مطلب یہ میرا جسم میری مرضی کا مطلب ہے. میں کہا نہ، اپنے مطلب نہ نکالیں. جو آپ نے مطلب نکال دی وہ نیٹ کے اوپر موجود ہیں، وہ پلے کارڈز کے اوپر موجود ہیں. میرا جسم میری مرضی، میری غیرت میرا مسئلہ. دیکھ رہے ہیں آپ دونوں جملوں کو، میری غیرت میرا مسئلہ.
کہتے میرے تیرے پھیپڑے سیم سیم. میں نے پڑھ کے کہا شیم شیم. پھیپڑے ایک جیسے ہیں, باقی جو ایک جیسے نہیں, ذرا وہاں شیم شیم بھی تو کہہ دو نا. مجھے کیا معلوم تیرا موزہ کہاں ہے. اور پھر کارٹون بنایا ہوا اتنی واہیات تصویر, عورت کی شرمگاہ کے قریب عورت نے یہاں ہاتھ لگایا, یہاں ہاتھ لگایا, ٹانگیں کھولی ہوئی ہیں, کو لو بیٹھ گئی صحیح سے. یہ ہماری قوم کی بیٹیوں نے خدا کی قسم پلے کارڈز اٹھائے ہوئے ہیں. میرا جسم میری مرضی, اس کی تشریحات ٹویٹر پہ بھی موجود ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہیں, اور تنقید کرنے والوں کی طرف سے نہیں, اعلان بغاوت کرنے والوں کی طرف سے. وہ کہتے ہیں میرے جسم میری مرضی. اگر مرد کو یہ حق ہے کہ اس کے جسم کو کون دیکھے کون چھوئے, مرد کو کس نے حق دیا ہے بھائی؟ وہ تو صرف نکاح کی حد تک ہے. مرد کو اگر یہ حق حاصل ہے کہ اس کا جسم کون چھوئے کون دیکھے, عورت کو بھی پورا پورا حق حاصل ہے کہ کون دیکھے کون چھوئے. جائیں دیکھیں آپ, میرا جسم میری مرضی کا یہی مطلب ہے. اور اسی خاتون نے جو اب کل پرسوں اس کے یہاں کیا کہتے ہیں ڈیبیٹ بھی ہوئی, اس کی پرانی ویڈیو بھی موجود ہے. اس نے میرا جسم میری مرضی کہتے ہوئے ایک اور اس نے کہا اگر اڈلٹس بالغ دو آپس میں اگر اپنی ہوس پوری کرتے ہیں تو بالکل درست اور جائز کرتے ہیں. یہ آپ کے میڈیا کے اوپر کہا جا رہا ہے. کیا پیمرا کو ایسی خاتون کے چہرے پر تھوکنا نہیں چاہیے تھا؟ پابندی نہیں لگانی چاہیے تھی؟ یہ میرا جسم میری مرضی یہ کفر ہے. اس کے پیچھے پورا کفر چھپا ہوا ہے. اور صرف کفر نہیں ہے, بے حیائی نجاست گندگی میں لتھڑا ہوا کفر ہے. یہ صرف کفر نہیں ہے, اس کفر سے تعفن اور سرانڈ آتی ہے. یہ صرف کفر نہیں ہے, اس کفر میں حسب نسب کا مٹنا شامل ہے. میرا جسم میری مرضی مٹ گئی نا, حسب نسب مٹ گیا. میں جس کی مرضی بچے پیدا کروں, جو مرضی مجھے ہاتھ لگا ہے, میرا جسم, مائی باڈی, مائی مائنڈ, مائی پاور. دیکھیں آپ ان کے سلوگنز کو, کتنے خطرناک جملے ہیں. کفر میں لتھڑا ہوا جملہ, نجاست میں لتھڑا ہوا جملہ, تعفن کی سران آتی ہے, بدبو آتی ہے, گےازم کی, ہم جنس پرستی کی بدبو آتی ہے. لیکن ہم بھی کیا سمجھتے ہیں, ایک مذمتی بیان دینا کافی سمجھتے ہیں. یا ہمارے بیچارے اسکالرز آتے ہیں اسلامک, اول تو چپو اسکالرز کو لائے جاتے ہیں جو بول ہی نہ, بس وہ اپنا درشن کروائیں. یا کوئی بولنے والا بھی آتا ہے تو ایسی خواتین, مردانہ ہارمونز رکھنے والی خواتین کے مقابلے میں وہ بیچارہ ڈیفینسو ہو جاتا ہے. وہ آگے سے صرف اسلامی تعلیمات کو بیان کرتا ہے. کیا ایسی خواتین کے مقابلے میں صرف اسلامی تعلیمات بیان کرنا کافی ہے؟ کیا یہ ضروری نہیں کہ ان کے بارے میں تعزیراتی احکام کیا ہیں, انتظامی احکام کیا ہیں, حدود آرڈیننس کا کس طرح ایسی خواتین کے اوپر نفاذ ہوگا؟ کہ ضروری نہیں ہے صرف ڈیفینسو ہو جانا؟ ان کے مقابلے میں فینسو ڈیفینس کرنے کی ضرورت ہے, جارحانہ پالیسی اپنانے کی ضرورت ہے. کہ تم جیسے معاشرے کے گندے کیڑے کرونا وائرسز کو کس نے اجازت دی کہ تم میڈیا کے اوپر آؤ؟ تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے. تا ابد جب تک تم گناہ توبہ نہیں کرتے, تمہارے عورتوں سے بھی تم عورتوں کا پردہ ہے. یاد رکھیں, عورت کا پردہ عورت سے بھی ہے. ایسی خناس عورتیں جو ہم جس پرستی کے نعرے لگاتی ہیں, میرا جسم میری مرضی کے عنوان تلے, جھنڈے تلے, ایسی عورتوں سے اپنے گھر کے عورتوں کو پردہ کروائیں. جس طرح مردوں سے پردہ ہے ایسی عورتوں سے بھی پردہ ہے. ایسی خواتین کے متعلق اسلام کے تعزیراتی, حدود کے انتظامی, فقہی قوانین بیان کرنے کی ضرورت ہے. صرف یہ کافی نہیں ہے, نہیں جی ایسے جملے بولنے نہیں چاہیے. یہ تو ہاتھ کٹا ہوا بندہ بولے, جس کے پاس اختیار ہے وہ اتنی سی بات کر دے تو بہرحال بہت بڑا ظلم ہے. نہیں جی نہیں, ایسے جملے بولنے نہیں چاہیے. نہ, ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے, میڈیا پر ان پہ پابندی لگنی چاہیے, یہ سامنے نہ آ سکے. ہماری عورتوں سے ان عورتوں کا پردہ ہونا چاہیے, اور ان کے پیچھے جو فنڈنگ کر رہا ہے وہ سامنے آنے چاہیے. اگر ہم دنیا کے مالیاتی اداروں کے شکنجے میں پھنس چکے ہیں اور مالیاتی اداروں نے ہمارے اوپر یہ چیز مسلط کی ہے کہ تم اپنی عورتوں کو اس قسم کی آزادی دو گے, تو جن حکمرانوں نے یہ دستخط کی ان کو بھی سامنے آنا چاہیے. اور ایسی خواتین کے پس منظر میں جو قوتیں ہیں ان کو بھی بے نقاب ہونا چاہیے, سرعام ان کو سامنے لانا چاہیے کہ اصل وہ قوتیں کون سی ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر حقوق کے نام پہ یہ کام کر رہی ہیں. جینڈر کی یہ جنگ لگانے کی فکر میں, رات بھی پروگرام میں اس نے کہا کہ یہ آگ لگے گی. میں نے کہا یہ تو آپ تو آئی آگ لگانے کے لیے. بھائی آپ ظالم مظلوم کی جنگ لڑیں, جینڈر کی جنگ نہ لڑیں.
ہم بھی کہتے ہیں عورت کو وراثت ملنی چاہیے, ہم بھی کہتے ہیں عورت کو پورا وقار ملنا چاہیے, لیکن عورت مردوں کے حقوق بھی نہ چھینے, عورت بھی اپنی اوقات کے اندر رہے, عورت حقوق کے نام پر گیزم کو نہ پھیلائے. یہ نسوانی حقوق والے, ان کے اندر یہ معاشرے کی ناکام ترین عورتیں ہیں, انہوں نے اپنی خانگی زندگی برباد کی اور آج ہماری بیٹیوں ماؤں بہنوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں. ان کو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھیں, ایسے نعرہ بلند کرنے والوں کے مذہب کو, دین کو دیکھنا بھی ضروری ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ, پس منظر کیا ہے, یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں. کیا یہ قادیانی ہیں, مرزائی ہیں, یا کسی اور کیا کہتے ہیں اس سے تعلق رکھتی ہیں, کیا ہے کیا نہیں. ابھی اسی ماروی سرمت کے بارے میں نے رات میڈیا والوں سے پوچھا, میں کہا مجھے تو یہ خبر ہے کہ یہ عورت ہندو ہے کیونکہ یہاں وول بھی لگاتی ہے, لیکن چونکہ مجھے تحقیق نہیں, آپ بتائیں. اس نے کہا جی یہ اپنے آپ کو کہتی میرا کوئی مذہب نہیں, پہلے میں مسلمان تھی اب میرا کوئی مذہب نہیں. اب ایسوں کو لایا جاتا ہے, یہاں کیمرہ سویا ہوتا ہے, یہاں ریاستی ادارے سوئے ہوتے ہیں. اگر کوئی ریاستی ادارہ بات بھی کرتا ہے تو اتنی نرم بات کرتا ہے, خدا کی قسم اس کے وہ عبرتناک نتائج ہو سکتے ہیں جو نتائج مغرب دیکھ رہا ہے, جو نتائج ہمارے مسلمان ممالک مصر سمیت انہوں نے دیکھے ہیں. میں تاریخ نسواں پہ اس سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں. اپنے گھروں کو لٹنے سے بچائیں, اپنے گھروں کی عزتوں کی جنازے نکلنے سے بچائیں. حقوق کے نام پر ایسی واہیات باتیں, ایسی واہیات مقاصد, ایسی واہیات عزائم. الامان والحفیظ, اللہ میرے اور آپ کی ماں بہنوں کی حفاظت فرمائے. آسان نہیں ہے. وہی سوال آخری دہرا دیتا ہوں کہ آپ کی عورت آپ کے قابو میں ہے, آپ کی بیوی آپ کے قابو میں ہے, آپ کی بیٹی آپ کی ماتحت ہے, آپ کی ساس آپ کی بہو, ان کی کیا کس کیٹیگری کے لوگ ہیں, کیسے لوگ ہیں, آپ کی محنت ان کے اوپر کتنی ہے, آپ نے ان کو اللہ کے رسول کا پیغام سمجھانے کی صرف قولی نہیں اپنے عمل سے کتنی کوشش کی ہے. یاد رکھیے خصوصاً اولاد عمل کی دنیا کو دیکھتی ہے. بچی ہوتی ہے نا, وہ ان کے اندر پوری بغاوت ہوتی ہے, وہ ایک حد تک آپ کے روب کو برداشت کرتے ہیں. جب آپ کی زندگی میں بے عملی کو دیکھتے ہیں تو وہ اندر سے باغی ہو جاتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے پنچھی اڑ جاتا ہے. الحمدللہ ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے, شروع سے والد صاحب نے نہیں دیکھا. جب سے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا اس وقت بھی نہیں. الف لیلا ڈرامہ ہوتا تھا, ہم چھپ چھپ کے ہمسایوں کے گھر میں جا کے میں کبھی کبھار دیکھ لیتا تھا. محمد علی باکسر, اس کی باکسنگ کا کوئی کیا کہتے ہیں کوئی میچ تھا, کوئی اس کا, تو میں والد صاحب کو ڈھونڈ رہا تھا, والد صاحب کہاں ہیں. کسی نے مجھے جھوٹی یا سچی کوئی بھی خبر دے دی, کہتے والد صاحب تو آپ محمد علی کی باکسنگ دیکھ رہے ہیں. اور میں نے اسی وقت برجستہ کہا, میں کہا والد صاحب مجھے تو روکتے ہیں ٹی وی سے اور خود ٹی وی دیکھ رہے ہیں. یہ والد صاحب کے بعد بات پہنچی. والد صاحب پتنی 10 سال تک میرے اس جملے کو وہ باقاعدہ اپنے لیکچرز کے اندر نقل کیا کرتے تھے کہ میرے بچے نے یہ سن کے میرے بارے میں یہ کہا کہ مجھے تو روکتے ہیں خود دیکھ رہے ہیں. یاد رکھیے اولاد آپ کے عمل کو دیکھتی ہے. بس آپ کا عمل اگر باکردار نہیں ان کے سامنے اولاد بغاوت کرے گی, پھر آپ روئیں گے دھوئیں گے, کچھ بھی نہیں بچے گا. اس لیے ایسی مردانہ ہارمون رکھنے والی اور ان کو جو پیچھے سے فنڈنگ ہو رہی, ان لوگوں سے اپنی ماں بہنوں کو بچائیں بچائیں بچائیں, وگرنہ اقدار کا جنازہ نکلے ہی نکلے, دین کا جنازہ بھی نکلے, نہ خدا ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. اللہ کی ذات میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.